کر رہا ہے، خوب سمجھ لو. بہت اوٹ پٹانگ جس کے منہ میں آتا ہے، جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے. تو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی صحافی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ کرتا ہے انسان، یہ صحیح ہے وہ، لیکن یقینی معلومات جب تک کسی کے پاس نہ ہو آپ بات کر نہیں سکتے. پھر صحافی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفافہ خور ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، اور جو لفافہ خور ہوتا ہے نا وہ بہت جاندار طریقے سے جھوٹ بولتا ہے. وہ دو چار سچ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ملا کے وہ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ جو ایک آدھ سچ میں ملا کے پبلش کیا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دو تین باتیں صحیح ہوتی ہیں اس سے پھر وہ تانے بانے ملا کے سب کچھ ہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی سچ ہی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دو چیزیں سچ ہوتی ہیں، اس سے جو انہوں نے نتیجے نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے صحیح. ایک اعلان سن لیں، میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ناظم محتمم بھی ہیں، انہوں نے پرسوں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے ملکی حالات سے متعلق. لوگ سوشل میڈیا ہمیں بہت غلط گائیڈ کر رہا ہے، خوب سمجھ لو. بہت اوٹ پٹانگ جس کے منہ میں آتا ہے، جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے. ان کا جو انٹرویو ہے JTR میڈیا ہاؤس پہ شائع ہوا ہے پوڈ کاسٹ ان کی، وہ لازمی سنیں آپ لوگ، وہ لازمی سنیں، سمجھ رہے؟ ان کے پاس جو نالج ہوتی ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، وہ میڈیا سے لی گئی نالج نہیں ہوتی، اور جب تک مشاہدے پر مبنی نالج ان کے پاس نہیں ہوتی وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی صحافی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ کرتا ہے انسان، یہ صحیح ہے وہ، لیکن یقینی معلومات جب تک کسی کے پاس نہ ہو آپ بات کر نہیں سکتے. تو ان کا انٹرویو آپ لازمی سنیں. پھر صحافی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفافہ خور ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، اور جو لفافہ خور ہوتا ہے نا وہ بہت جاندار طریقے سے جھوٹ بولتا ہے. وہ دو چار سچ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ملا کے وہ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ جو ایک آدھ سچ میں ملا کے پبلش کیا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دو تین باتیں صحیح ہوتی ہیں اس سے پھر وہ تانے بانے ملا کے سب کچھ ہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی سچ ہی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دو چیزیں سچ ہوتی ہیں اس سے جو انہوں نے نتیجے نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے صحیح. کل میں نے مثال دی تھی نا، چپل چوری کر کے ایک آدمی بھاگ رہا ہے، جرم یہ ہے کہ چپل چوری کی اس نے. اب جو اس کو لوگ مار رہے ہیں تو چپل چوری کرنے پہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ کسی کا وہ سالہ ہے اور کسی سے اس کو ذاتی بغض ہے، کسی کی قومیت کی لڑائی ہے، تو جرم تھا صرف چپل چوری، اس پہ ایک دو تھپڑ بنتے تھے، لیکن جو پوری قوم اس پہ ٹوٹ پڑی ہے تو وہ چپل کا بہانہ ہے، بہانہ چپل کا ہے اور مقصد اپنا بغض اور عناد ہے. تو کچھ صحافیوں کا یہ حساب ہے کہ ان کو ویسے ہی کسی سے بغض ہے، تو کچھ صحیح بات ہوتی ہے اس میں پھر 100 باتیں مبالغہ آرائیاں کر کر کے اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کو پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، بیرونی ایجنسیاں پیسے دے رہی ہوتی ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے. انہی کی دیکھو ذہانت بہت اہم چیز ہے. کبھی بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا میں ہمیشہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں گا، میں کبھی کسی کے دعووں سے اور جذبات سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ دعوے اور جذبات سے متاثر نہ ہو. دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے، چیخنے پر، ہڑی ہڑا کرنے پر اور قسمیں اٹھا کے دعوے کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کے جملوں کو اگر آپ پکڑ لینا تو اسی میں ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کو کسی نے قتل کر دیا، میں کہتا ہوں فلاں چونکہ اس کے خلاف بول رہا تھا اس لیے قتل کر دیا. بھائی اگر اس لیے قتل کیا ہے تو سب سے زیادہ تو آپ خلاف بول رہے ہو، آپ کیوں نہیں قتل ہوئے اب تک؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس طرح کے جملے پکڑنے چاہیے ان لوگوں کے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہیں قتل ہوا نا، اب اصل قاتل کو بچانے کے لیے الزام ڈال دیا جاتا ہے فلاں نے قتل کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو یہ کلپ اس کا، اس میں یہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے. تو آپ کا کلپ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ فلاں کے خلاف آج سے نہیں 10 سال سے بول رہے ہو، تو آپ کیسے بچے ہوئے ہو؟ پھر آپ کو قتل کرنا تو فلاں کے لیے بہت آسان تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں کہیں کسی طرف نہیں لے کے جا رہا، آپ کو صرف ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. اس سوشل میڈیا کی دنیا سے نکلو،
یعنی اس کے پروپیگنڈے سے. کبھی کسی کے بارے میں یقینی تحقیق کے بغیر تبصرہ مت کرو. ضروری نہیں کسی میں ایک برائی ہو تو اب جتنی بھی برائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالی جائیں, اور کسی میں اگر ایک آدھ اچھائی نکل آئی تو اب جتنی بھی اچھائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالے جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ان کا انٹرویو لازمی سنیں آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا. JTR میڈیا ہاؤس پہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دیے. بالکل نیوٹرل ہو کے سننا ہے, کسی بھی بغض, کسی کے عشق میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا, کسی کے بغض میں بھی مبتلا نہیں ہونا. نارمل اور نیوٹرل ہو کے آپ وہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بہترین گائیڈنس ملے گی اس میں. ہم چلتے ہیں جی 18واں پارہ آج ہم نے پڑھا ہے رمضان 2025 1446 ہجری. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس میں سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ نور بھی ہے. آج پھر مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہے تو میں ذرا جلدی نمٹاؤں گا. سورہ مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے شروع کیا. فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے. مومنین کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے وہی, یہ ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے, کوئی فائدہ نہیں. گیم کھیلیں آپ بھاگنے دوڑنے والے, ذہن فریش ہوگا آپ کا. اس سے کیا ہوگا؟ ٹش ٹش لگے ہوئے ہو موبائل میں, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے, مجھے کوئی ویڈیو گیم پکڑا دے, میرے سے بٹن بھی نہیں چلتے اس کے, کہ یار کہتے ہیں بہت دلچسپ گیم ہے. بھائی باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم کیوں ضائع کریں یار؟ بعض چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کسی کو ٹائم دیا 10 منٹ کا, گپ شپ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا, چلو جی آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا, لیکن وہ بغیر ارادے کے ہو گیا. گپ شپ میں مزہ اتنا آیا, چلو جی آدھا گھنٹہ. یہاں تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. سانپ والا کھیل رہے ہیں, کیا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ سانپ, بس یہ میں نے اتنے سانپ, وہ پہلے نوکیا میں آتا تھا نا سانپ والا, تو پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو موبائل میں یہ چیزیں نہیں کھیلنے دیتے تھے. ہم تو دیکھتے تھے کہیں سے چھوٹا سا وہ آ گیا نا ہمارے پاس ویڈیو گیم, ہمارے والد صاحب کا تو بہت غصہ, اتنا غصہ کرتے تھے, ہم ان سے چھپ کے کرتے تھے, پھر چھوڑ دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ والد صاحب یہ سوچتے تھے یہ تو تم باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, یہ فضول لوگوں کا کام ہے. یہ چیزیں گوروں نے ہماری سوسائٹی میں انگریز لائے. کھیلو کودو, فٹ بال کھیلو, ہاکی کھیلو, کرکٹ کھیلو, ٹینس کھیلو, یہ سب چیزیں کھیلو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ ان سے دماغ فریش ہوتا ہے, آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. لیکن یہ جو ویڈیو گیم کی ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, اس سے بچوں کو روکنا چاہیے. بعض دفعہ والدین کو پسند نہیں ہوتی چیز, لیکن روک اس لیے نہیں ہوتے کہ اور اس سے بڑی کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن بچوں کو خود ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھے گیم کھیلو جس سے دماغ فریش ہو. تو اللہ نے فرمایا لغویات سے بچتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک